الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرات گرامی، ہماری آج کی یہ مجلس جو ہے یہ دوسری مجلس ہے نماز کے احکام و مسائل سیکھنے کی. اس سے پہلے کی جو مجلس ہماری ہوئی اس میں ہم نے نماز کا معنی اور نماز کا حکم اس بابت گفتگو فرمائی. اسی طریقے پر نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. اسی طریقے پر ہم نے تفصیل کے ساتھ نماز چھوڑنے والے کے انجام کو جانا کہ کیا یہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے یا کب کافر ہے، اور تکفیر کے تعلق سے بھی ہماری کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ کیا ہم اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اوپر یہ حکم لگا دے کہ ایسا انسان کافر ہے. اور اختصار کے ساتھ میں یہ بیان کروں کہ میں نے یہ بیان کیا تھا اور تفصیل بیان کی تھی کہ یہ کہنا کہ جس نے یہ کام کیا وہ کافر ہو گیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس نے وہ کام کیا آپ خاص طور سے اس کے اوپر ایک خاص حکم لگائیں. مثلا یہ کہنا کہ جس نے چوری کی وہ چور ہو گیا، لیکن کیا اگر کسی کے اوپر الزام لگے کہ فلاں انسان نے چوری کی ہے، کیا فوراً اس الزام کی بنیاد پر اس انسان کے اوپر چور ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں لگایا جائے گا. کب لگایا جائے گا؟ جب چور ہونے کے تمام شروط پائے جائیں اور جتنی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو اس کو کہتے ہیں خاص حکم. یہ کہنا کہ جس نے چوری کی وہ چور ہو گیا یہ ایک عام حکم ہے، اور کسی خاص انسان کے تعلق سے یہ کہنا کہ آپ چور ہیں یہ ایک خاص حکم ہے. اسی طریقے پر یہ کہنا کہ جس نے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا یہ ایک عام حکم ہے. لیکن اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے اوپر آپ خاص حکم نہیں لگا سکتے، بلکہ اس خاص حکم کو لگانے کے لیے شروط کا پایا جانا ضروری ہے اور رکاوٹوں کا ختم ہونا ضروری ہے. اور یہ جو حکم لگے گا کہ فلاں انسان کافر ہے یا نہیں ہے، یہ حکم ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، بلکہ صاحب بصیرت کوئی عالم ہوگا وہ شروط کو دیکھے گا کہ شروط موجود ہے کہ نہیں اور رکاوٹیں ختم ہوئی کہ نہیں، تب جا کر کے اس انسان کے اوپر وہ عالم صاحب بصیرت اور جو دلائل کو جانتا ہے، اصول کو جانتا ہے، وہ کسی خاص انسان کے اوپر حکم لگا سکتا ہے. تو اس تعلق سے ہماری گفتگو ہوئی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ ہماری گفتگو جن موضوعات یا جن ہیڈنگز کے تعلق سے چلے گی وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے حکم کے متعلق، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کا حکم کیا ہے، کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا کیا حکم ہے. اسی طریقے پر جماعت منیمم کتنے لوگوں کے موجود ہونے سے قائم ہو سکتی ہے. اسی طریقے پر جمعہ کی نماز منیمم کتنے لوگوں کی موجودگی میں قائم کی جا سکتی. اسی طریقے پر ایسا امام جو گنہگار ہے، فاسق ہے، اعلانیہ طور پہ گناہ کرنے والا ہے یا بدعتی ہے، تو اس امام کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کریں گے. اور اس کے بعد نماز کے بہت سارے شرائط ہیں، ان شرائط کے متعلق بھی ہماری گفتگو ہوگی. آج کے درس میں ہم انہی ہیڈنگز کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اور بقیہ اگر جو بقیہ اور بھی نکات ہیں جس کو میں نے پہلے بیان کیا تھا پہلے درس میں، اس کو انشاءاللہ اس کے بعد والی مجلس میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے ان تمام موضوعات پر. اور آج کی مجلس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان تمام موضوعات کو کور کر لیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے. چنانچہ شروع کرتے ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
تو جواب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے ہر مرد کے اوپر. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اور یہ جماعت مسجد والی جماعت، گھر والی جماعت کی بات نہیں ہو رہی ہے. مسجد میں آ کر کے مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے راجح قول کے مطابق، گرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن دلائل جس موقف کی تائید کرتے ہیں وہ کون سا موقف ہے؟ وجوب والا. یعنی واجب ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی نے خلاف ورزی کی تو ایسی صورت میں وہ انسان گنہگار ہوگا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے عقاب کا مستحق ہو سکتا ہے. اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. سب سے بڑی دلیل اور ایسی دلیل جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وعید ہے، صحیحین کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کو جمع کرے، پھر اس کے بعد میں کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو کھڑا ہو اور اس کے لیے آذان دی جائے، پھر اس کے بعد میں اس انسان کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں ان لوگوں کے گھروں کی جانب جاؤں جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور مساجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں، اور میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. لہذا یہ بہت سخت وعید ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس انسان کے لیے جو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز ادا نہیں کرتا. اسی طریقے پر صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، ایک اندھے صحابی نے، نابینا صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی میں مجھے لے کر آئے، تو کیا مجھے آپ گھر میں نماز ادا کرنے کی رخصت دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. جب وہ جانے لگے فلما ولا دعاہ، جب وہ جانے لگے تو کہا ادھر آؤ، دوبارہ بلایا اور پوچھا هل تسمع النداء، آذان سنتے ہو؟ صحابی کون ہے؟ نابینا صحابی. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہے جو گھر سے مسجد تک مجھے سہارا دے کر کے میری رہنمائی کر کے لے کر آئے. اللہ کے نبی نے پہلے رخصت دی، پھر کہا هل تسمع النداء، کیا آذان کی آواز کانوں میں پہنچتی ہے؟ صحابی نے کہا کہ نعم، ہاں آذان تو میں سنتا ہوں. فاجب، اللہ کے نبی نے کہا تب تمہارے لیے مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا واجب ہے. اور یہ نابینا صحابی کون تھے؟ دوسری روایات کے اندر موجود ہے، وہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے. ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نابینا ہوں اور میرا گھر مسجد سے دور ہے اور کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہے جو مجھے مسجد تک پہنچا سکے، تو کیا آپ میرے لیے یہ رخصت پاتے ہیں شریعت میں؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کیا میرے لیے یہ اجازت پاتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نماز ادا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا تسمع النداء، آذان سنتے ہو؟ قال نعم، کہا کہ ہاں آذان سنتا ہوں. قال لا اجد لك رخصہ، میں تمہارے لیے گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت شریعت میں، اللہ کے شریعت میں نہیں پاتا. معلوم ہوا کہ انسان جو آذان سنتا ہے اس کے لیے نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر پڑھنا واجب ہے. اسی طریقے پر صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ انسان جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتا ہے مسلمان ہو کر کے، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنْ، تو اسے چاہیے کہ جب ان 5 نمازوں کے لیے آذان دی جائے تو وہ ان نمازوں کی حفاظت کرے. فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَى، اس لیے کہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کے طریقے مقرر کر دیے، اور نمازوں کو مسجد میں آ کر کے ادا کرنا یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. اس کے بعد کہا وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ
لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، کہا کہ اگر تم نے گھروں میں نماز ادا کرنا شروع کر دیا مساجد کو چھوڑ کر کے، جیسے کہ یہ آدمی گھروں میں نماز ادا کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے مساجد میں حاضر ہونے سے. یہ آدمی سے کون مراد ہے؟ منافقین مراد ہے. چند مخصوص قسم کے لوگ تھے جو مساجد میں آنے سے کتراتے تھے اور اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے. چنانچہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ان لوگوں کی طرح، ان پیچھے رہ جانے والوں کی طرح اگر تم نے گھر میں نماز ادا کرنا شروع کر دیا تو ایسی صورت میں تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے والے ہو جاؤ گے. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اور اگر تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا، طریقے کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ. معلوم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں ہدایت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَمَا مِن رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، وہ انسان جو اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو وہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین ایک نیکی اس کے لیے لکھتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس کا مٹاتا ہے. صرف ایک قدم کی بات ہو رہی ہے. ایک قدم اس نے اٹھایا، 3 کام ہوا. ایک نیکی لکھی گئی، ایک درجہ بلند ہوا اور ایک گناہ معاف ہوا. دوسرا قدم اٹھائے گا، پھر وہی 3 معاملات اس کے ساتھ ہوں گے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، کہ ہم نے اپنے درمیان، صحابہ کے درمیان یہ دیکھا ہے کہ ہم میں سے مدینے میں مسجد سے پیچھے رہ جانے والا انسان وہ ہوا کرتا تھا جو پکا منافق ہو. لہذا بغیر کسی عذر کے مسجد میں حاضری نہ دینا یہ منافقوں والا عمل ہے. اور صحابی کہتے ہیں کہ مسجد میں حاضری دینا، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کو چھوڑنے کے خوف سے صحابہ کرام جب بیمار ہوا کرتے تب بھی وہ 2 لوگوں کے سہارے مسجد میں حاضری دیا کرتے تھے. 2 انسان ہوتا، 2 صحابی ہوتے اور بیچ میں ایک صحابی ہوتے، وہ دونوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مسجد کی جانب آتے اور پھر وہ دونوں لے کر ان کو صف میں کھڑا کرتے. لہذا غور کرنے کا مقام ہے. اسی طریقے پر ایک اور صحیح روایت ہے، غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاة له الا من عذر، کہ جس نے اذان سنی اور مسجد نہیں آیا، جس نے اذان سنی اور مسجد نہیں آیا بغیر کسی عذر کے تو اس کی نماز نہیں ہے. اور اسی روایت کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ مل عذر، ما هو العذر، عذر کس کو کہتے ہیں، یعنی کس عذر کی بنیاد پر ایک انسان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ گھر میں نماز ادا کر لے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں الخوف او المرض، یا تو خوف ہو، خوف کسی بھی چیز کا، چاہے اپنے نفس کے اوپر جان کا خطرہ ہو یا مال کا خطرہ ہو، مال ایک انسان کے پاس موجود ہو اور وہ خطرہ ہو کہ اگر وہاں سے وہ ہٹے گا مال ختم ہو جائے گا، کسی بھی قسم کا خوف ہو یا کسی ڈاکو کا، کسی دوسرے انسان کا خوف، یہ پہلی چیز ہوئی. اور دوسری چیز اسی طریقے پر خوف میں یہ بارش، بہت تیز موسلا دھار بارش بھی شامل ہے اور بہت تیز سردی بھی شامل ہے، کیونکہ انسان جب نکلے گا اس میں تو اس کو مشقت ہوگی اور نقصان ہوگا اور تکلیف محسوس ہوگی. اسی طریقے پر کہا اول مرد، یا پھر انسان بیمار ہو یا بیماری کا خدشہ ہو، یا تو انسان بیمار ہو یا اس کو یہ گمان غالب ہو کہ اگر گھر سے نکلے گا تو باہر کا موسم اتنا سخت سرد ہے یا بارش اتنی سخت ہو رہی ہے یا باہر کی فضا میں ایسی بیماری اور ایسی وبا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کے نتیجے میں بیمار ہو جائے. تو ایسی صورت میں اس انسان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ انسان گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے. اور ابھی جو معاملہ ہمارے درمیان درپیش ہے، جو کرونا وائرس کا معاملہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ شروع ہوا تھا
تو علماء نے سعودی عرب کی جو افتاء کمیٹی ہے انہوں نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ دیا تھا کہ تمام لوگ گھروں میں نماز ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ باہر نکلنے میں، مسجد میں آ کر کے ملنے جلنے میں خطرہ تھا، وائرس کے پھیلنے کا خطرہ تھا. لہذا علماء نے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں رہ کر کے نمازیں ادا کریں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آسانی فرمائی، اور یعنی جو احتیاطی تدابیر ہیں لوگوں کو سمجھ میں آئی اور ان کے اختیار کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس کا علم ہوا. تو پھر آج آپ دیکھیں لوگ احترازی اور جو احتیاطی تدابیر ہے، ماسک لگانا، اسی طریقے پر احتیاط کرتے ہوئے سوشل ڈسٹینس مینٹین کر کے نمازوں کو ادا کرنا. آج بھی حرمین شریفین میں بلکہ مکمل پورے سعودی عرب میں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ اور ماسک لگا کر کے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں. آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر مکہ اور مدینہ یعنی مسجد نبوی اور مسجد الحرام، ان دونوں کا لائیو ٹیلی کاسٹ 5 وقتہ نمازوں کا چلتا ہے. خلاصہ یہ کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا یہ واجب ہے. اسی طریقے پر دوسرا جو مسئلہ ہے کہ کتنے لوگوں کا ہونا منیمم ضروری ہے جماعت کو قائم کرنے کے لیے. 5 وقتہ جو نمازیں ہوتی ہیں جماعت کے ساتھ ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو سوال یہ ہے کہ جماعت کتنے لوگوں سے قائم کی جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے جماعت کا قیام کم از کم 2 لوگوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک اکیلا انسان ہے وہ نماز پڑھے گا تو وہ انفرادی ہوگا، وہ اکیلا تنہا ہوگا. لہذا اگر 2 لوگ موجود ہیں تو ایسی صورت میں نماز ادا کی جا سکتی ہے جماعت کے ساتھ. مثلا اگر کسی مسجد میں بہت ساری ایسی مساجد ہیں، تعجب کی بات نہیں، بعض ایسے علاقے ہیں جہاں فجر کی نماز میں صرف 2 آدمی ہوتے ہیں، ایک امام ہوتا ہے ایک مؤذن ہوتا ہے. فجر کی نماز میں لوگ سو رہے ہوتے ہیں والعیاذ باللہ، اور میں نے دیکھا ہے. لہذا اگر ایسا معاملہ درپیش ہو کہ صرف 2 انسان ہو، 2 لوگ ہو، 2 مسلمان ہو اور نماز کا وقت ہو، تو ایسی صورت میں 2 لوگ مل کر کے جماعت قائم کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک ابن الحویرث رضی اللہ عنہ انہیں چند نصیحتیں فرمائی تھی جب وہ مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے. تو ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اذا حضرت الصلاۃ، اگر نماز کا وقت آ جائے، فلیؤذن احدکما، تو تم میں سے ایک انسان، تم دونوں میں سے، احدکما یعنی 2، تم دونوں میں سے کوئی ایک انسان آذان کہے، وَلْيَؤُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ تمہاری امامت کرے. یہ صحیح بخاری کی روایت. لہذا معلوم ہوا کہ اگر 2 لوگ موجود ہیں تو جماعت قائم کی جا سکتی ہے، اور وہ جماعت اگر مسجد میں ہے تو مکمل مسجد والا ثواب ملے گا. اسی طریقے پر دوسرا مسئلہ ہے، یہ تو جماعت کی بات ہوئی یعنی 5 وقتہ نمازوں کی بات ہوئی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اب جمعہ کا ایک خاص معاملہ ہے. جمعہ کی نماز کتنے لوگوں کی موجودگی میں قائم کی جا سکتی ہے؟ اور اس میں علماء کا بہت شدید قسم کا اختلاف ہے. بعض علماء نے 15 اقوال ذکر کیے ہیں. بہرحال ان میں سے تقریباً 3 اقوال بہت مشہور ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ کم از کم 40 لوگوں کا ہونا ضروری ہے جمعہ کے قائم کرنے کے لیے. 40 لوگوں کا ہونا ضروری ہے. اور اس قول پر جو دلائل پیش کی جاتی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں وہ 2 قسم کی ہیں. احادیث کی پہلی قسم وہ ہے جو ضعیف ہیں، جن میں جمعہ کے متعلق 40 لوگوں کی شرط لگائی گئی ہے، تو وہ حدیثیں ضعیف ہیں. اور حدیثوں کی دوسری قسم وہ ہے جو صحیح ہیں، لیکن ان حدیثوں سے استدلال درست نہیں ہے. کیسے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ 40 لوگوں کی شرط ہے، اگر 40 لوگ ہوں گے تبھی جمعہ کی نماز ہوگی، ان کی جو دلیل ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو سب سے پہلا جمعہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کروایا تھا، اس جماعت میں، اس جمعہ میں 40 افراد موجود تھے. تو اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا کہ 40 لوگوں کا ہونا یہ شرط ہے جمعہ کی نماز کے قیام کے لیے. لیکن کیا یہ استدلال درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، درست نہیں ہے. اس حدیث میں راوی نے بیان کیا کہ ہم نے پہلا جمعہ فلاں مقام پہ پڑھا، تو دوسرے راوی نے پوچھا، سوال کیا کہ آپ اس دن کتنے لوگ موجود تھے، صحابہ کتنے تھے؟ تو انہوں نے خبر دی کہ ہم 40 تھے. تو کیا خبر کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو شرط بنا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہم 40 نہیں 50 تھے، وہ کہتے 30 تھے، تو کیا ہم 30 کہہ دیتے؟ تو یہ ایک واقعہ کا بیان ہے کہ ایسا ہوا تھا. اس سے یہ استدلال کرنا کہ اس میں جتنے لوگ موجود تھے اتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، یہ درست نہیں. لہذا یہ موقف کہ 40 لوگوں کا ہونا یہ جمعہ کے لیے شرط ہے، ضروری ہے، یہ موقف درست نہیں ہے. یہ پہلا قول ہوا. اس کے بعد مزید 2 اقوال ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ کم از کم جمعہ کے لیے 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، 3 لوگوں کا ہونا شرط ہے. یعنی اس قول کا مطلب کیا ہوا؟ اگر 2 لوگ موجود ہیں تو جمعہ نہیں قائم کیا جا سکتا. اور اس قول کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا ما من ثلاثة فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان، کہ کسی جنگل میں یا کسی بستی میں، گاؤں میں اگر 3 لوگ موجود ہوں اور وہاں نماز نہیں قائم کی جاتی ہو تو ایسی صورت میں شیطان ان کے سروں پر گھونسلہ بنا لیتا ہے. فعلیک بالجماعہ، لہذا جماعت کو لازم پکڑو. اس روایت کو امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. تو اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جہاں 3 لوگ موجود ہوں، کسی بستی میں یا کسی جنگل میں اگر 3 لوگ موجود ہیں اور نماز نہیں قائم کی جا رہی ہے تو پھر ایسا معاملہ ہے. یہ وعید ہے ان کے لیے کہ شیطان نے ان کے اوپر گھونسلہ بنا لیا. لہذا اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ 3 لوگوں کا ہونا شرط ہے. اور یہ 3 لوگوں والا موقف بہت قوی ہے، بہت مضبوط ہے. اور اس کی صورت کیا ہوگی کہ ایک امام ہوگا جو خطبہ دے گا اور 2 سننے والے مستمعین ہوں گے. اور اس قول کو شیخ ابن باز نے اختیار کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، اور فقیہ العصر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے. لہذا یہ قول بھی بہت قوی ہے، بلکہ ان مشائخ نے اس قول کو راجح قرار دیا. تیسرا جو موقف ہے وہ ہے کہ جس طریقے سے جماعت کے لیے، 5 وقتہ نمازوں کی جماعت کے لیے کم از کم 2 لوگوں کا ہونا شرط ہے، اسی طریقے پر جمعہ کی جماعت کے لیے بھی 2 لوگوں کا ہونا شرط ہے. یعنی ایک امام اور ایک مستمع سننے والا. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہی مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ والی روایت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب نماز کا وقت آ جائے، تو یہ جملہ نماز کا وقت آ جائے، کیا اس میں جمعہ شامل نہیں ہے؟ شامل ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک اذان دے اور ایک امامت کرے. تو اس حدیث کے عموم سے علماء نے استدلال کیا کہ جس طریقے سے جماعت کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی جماعت کے لیے 2 لوگوں کا ہونا کم از کم ضروری ہے، وہی معاملہ بعینہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے. اور اس موقف کو بہت سارے علماء نے اختیار کیا ہے، جن میں شیخ مقبل ابن ہادی الوادعی رحمہ اللہ ہے، جو ملک یمن کے بہت بڑے سلفی عالم گزرے ہیں. اسی طریقے پر وہ کہتے ہیں کہ یہی موقف امام الشوکانی رحمہ اللہ کا ہے، امام الصنعانی رحمہ اللہ کا ہے، اور یہی موقف امام ابن حزم رحمہ اللہ کا. شیخ مقبل، ابن حزم، الشوکانی اور الصنعانی، ان تمام علماء کا موقف ہے کہ اگر 2 لوگ موجود ہو تو جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشرح الممتع اس کے اندر اس قول کو، اس موقف کو ذکر کیا اور ان کی دلیل کو ذکر کیا اور کہا کہ ھذا قول قوی، یہ جو قول ہے یہ قوی ہے، مضبوط ہے، اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. تو یہ 2 قول جو ہے، 3 لوگوں والا اور 2 لوگوں والا، جمعہ کے تعلق سے یہ دونوں مضبوط قول ہے. لیکن
3 لوگوں والا جو قول ہے وہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کی نماز میں اور عام نمازوں میں تھوڑا سا فرق ہے. کس چیز کا فرق ہے؟ عام نمازوں میں صرف نماز ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز میں نماز سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے. لہذا اس وجہ سے یہ 3 لوگوں والا قول مضبوط ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی خطبہ دے گا تو سننے والا ایک ہی انسان موجود ہوا, اور ایک واحد انسان کو جماعت نہیں کہتے. اللہ رب العالمین نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, تم سب کے سب اللہ کے ذکر کی جانب یعنی جمعہ کی نماز کے قیام کی جانب جاؤ. اور علماء نے کہا کہ فَاسْعَوْا یہ جمع کا صیغہ ہے, اور شرعی اصطلاح میں جمع کم از کم 2 لوگوں کو کہتے ہیں. شرعی اصطلاح میں, عربی لغت میں جمع 3 لوگوں کو کہتے ہیں, لیکن شرعی اصطلاح میں جماعت جمع 3 لوگوں کو کہتے ہیں. شرعی اصطلاح میں جماعت 2 لوگوں کو کہتے ہیں. لہذا ان علماء نے جنہوں نے 3 لوگوں کی شرط لگائی ہے, ان کا استدلال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی خطبہ دے گا اور دوسرا آدمی صرف بیٹھ کر سنے گا تو سننے والا صرف ایک ہوا. لہذا یہاں پر ایک اور کا ہونا ضروری ہے. کل ملا کر کتنے ہوں گے؟ 3. اور پہلے موقف والے جو علماء ہیں یعنی دو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ امام یعنی جو خطیب ہے اور جو سننے والا ہے ان دونوں کو ملا کر 2 ہو گئے. تو بہرحال یہ دونوں موقف قوی ہے. انسان اگر 2 موجود ہو, مسلمان 2 موجود ہو تو بہتر ہے کہ وہ جمعہ کا قیام کر لے. یہ قول بھی بہت قوی ہے. اور اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے دلائل کی روشنی میں یا اس کے سامنے اگر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے, کیونکہ دونوں قول بہت قوی ہیں. اور میں ان دونوں قول میں سے ترجیح نہیں کر پا رہا ہوں کہ کون سا قول زیادہ قوی ہے. گرچہ 3 لوگوں والا قول زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے, لیکن مکمل طریقے سے میرے سامنے ابھی صحیح طریقے سے واضح نہیں ہو پایا. تو بہرحال دونوں قول بہت قوی ہے. اس میں وسعت ہے, جو انسان جس قول کو اختیار کرے دلائل کی روشنی میں وہ اس کے لیے جائز ہے. تو یہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ کتنے لوگوں کی موجودگی میں کم از کم جماعت قائم کی جا سکتی ہے اور کتنے لوگوں کی موجودگی میں کم از کم جمعہ کی نماز قائم کی جا سکتی ہے. اب اس کے بعد ہماری گفتگو ہوگی کہ نماز کے لیے شریعت نے چند شروط بنائے ہیں. وہ کون کون سے شروط ہیں؟ شروط یہ شرط کی جمع ہے, اور شریعت کے اصطلاح میں یعنی شریعت کی ٹرم میں شرط کہتے ہیں وہ چیز جس کے نہ ہونے سے عبادت نہیں ہو سکتی. غور سے سنیے, شرط کہتے ہیں وہ چیز جس کی عدم موجودگی یعنی جس کے نہ ہونے سے جس کے لیے وہ شرط بنائی گئی ہے یعنی وہ عبادت انجام دینا جائز نہیں ہے, وہ انجام نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر وہ شرط جس چیز کو شرط بنایا گیا ہے وہ موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ عبادت انجام دی جائے. مثال, شرائط میں سے, نماز کے شرائط میں سے ایک بہت بڑی شرط ہے طہارت. انسان پاک ہونا چاہیے, دونوں قسم کی پاکی ہونی چاہیے. یعنی اگر وہ جنبی ہے, غسل واجب ہے تو وہ نہا چکا ہو, اور اگر صرف وضو ٹوٹا ہے تو وضو کر چکا ہو. تو طہارت کو اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے شرط بنایا. اور شرط کی تعریف ہم نے کیا پڑھی کہ شرط کی موجودگی میں عبادت انجام دی جائے گی, لیکن اگر نہیں, شرط کی عدم موجودگی میں عبادت انجام نہیں دی جا سکتی. لیکن اگر شرط موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس عبادت کو انجام دیا جائے. مثلا کوئی انسان اگر وضو سے نہیں ہے تو کیا نماز ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو وضو کرنا, طہارت حاصل کرنا یہ شرط ہے. شرط کی عدم موجودگی میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی. کوئی انسان بے وضو ہے تو نماز نہیں ادا کر سکتا. لیکن اگر کوئی انسان وضو سے تو کیا اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز ادا کرے؟ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی انسان وضو سے ہے, مثلا میں نے ابھی وضو کر لیا,
میں وضو سے ہوں، کیا میرے اوپر واجب ہے کہ میں ابھی نماز ادا کروں؟ نہیں. تو شرط کہتے ہیں وہ چیز جس کی عدم موجودگی سے عبادت انجام نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر وہ چیز موجود ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ عبادت انجام دیں. بہرحال نماز کے لیے شریعت نے جن شروط کو مقرر کیا ہے وہ کل ملا کر 8 ہوتے ہیں. پہلی 3 شروط کا ذکر ہو چکا، اور وہ اسلام کا ہونا ہے، یعنی کسی انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے. مسلمان نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی. اچھا، شرط کے تعلق سے ایک بہت اہم بات، شرط جو ہے وہ نماز سے پہلے ہوتی ہے، نماز کے اندر نہیں ہوتی. اور ابھی اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیشن میں جب ارکان کا بیان آئے گا، پیلرز کا بیان آئے گا، نماز کی پیلرز کون کون سے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ جو ارکان ہیں یہ نماز کے اندر ہوتے ہیں. مثلا ایک ٹیبل ہے، ایک کرسی ہے، اس کے جو پوے ہوتے ہیں، جو پیلرز ہوتے ہیں، وہ اس کرسی کے اندر ہوتے ہیں نا، کرسی سے باہر تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، لیکن اس کرسی کی موجودگی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مکان ہو، کوئی جگہ ہو، تبھی نہ وہاں کرسی رکھی جائے گی. تو اسی طریقے پر یہ جو شرط ہوتا ہے، یہ شرط عبادت کے باہر ہوتا ہے. اگر یہ شروط ہے تو آپ عبادت میں داخل ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سب سے پہلی شرط اسلام ہے، اسلام انسان کا مسلمان ہونا. اسی طریقے پر دوسری چیز انسان کا عاقل ہونا، پاگل نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے پر انسان کا ممیز ہونا. میں نے کہا تھا ممیز کہتے ہیں وہ بچہ جو باشعور ہو چکا ہو، اور اس کی عمر کتنی ہے، اس کی حد کتنی ہے؟ 7 سال. 7 سال کا بچہ ہو چکا ہے تو وہ باشعور ہو جاتا ہے. اور 7 سال کے بعد بچوں کو یہ حکم دیا گیا ہے، والدین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان کا بیان پہلے درس میں گزر چکا. اب اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے وقت کا داخل ہونا. یعنی اگر نماز کا وقت نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں نماز میں داخل نہیں ہوا جا سکتا. شرط کا یہ معنی ہوا نا کہ اگر شرط موجود ہے تب آپ اس عبادت میں داخل ہو سکتے ہیں. تو وقت کا داخل ہونا، وقت کا ہو جانا، یہ نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے. گویا اگر کسی نے نماز کے وقت کے ہونے سے پہلے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے. یا اگر کسی نے جان بوجھ کر کے وقت کے گزر جانے کے بعد نماز ادا کی بغیر کسی عذر کے، تو ایسی صورت میں اس میں تھوڑا اختلاف ہے، اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا. لیکن بڑے بڑے علماء نے جس موقف کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کی نماز باطل ہے. بہرحال تو دخول وقت کا داخل ہونا یہ نماز کے لیے شرط ہے. اور کس نماز کے لیے، کون سا وقت ہے، اس پر ہماری گفتگو بعد میں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. انشاءاللہ وقت کے تعلق سے گفتگو ہماری بعد میں ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے شرط بنایا ہے وقت کو. اللہ رب العالمین کا فرمان ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز کو مومنین پر مقررہ وقت پر فرض کیا گیا. اگر وہ وقت ہے تو نماز ہے، وقت نہیں ہے تو نماز نہیں. چنانچہ شیخ الاسلام شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والصلاۃ لا تصح قبل الوقت باجماع المسلمین. مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وقت سے پہلے اگر کسی نے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز درست نہیں ہے. فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة. اگر کسی انسان نے نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ہے جان بوجھ کر کے تو اس کی نماز باطل ہے اور وہ انسان گنہگار ہوگا. اور اگر اس نے جان بوجھ کر کے نہیں پڑھی ہے، وقت ہونے سے پہلے کسی انسان نے نماز پڑھ لیا لیکن اس کا ایسا لگ رہا تھا کہ وقت شروع ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی وہ نماز اگر فرض والی ہے تو فرض کی وہ نماز نہیں مانی جائے گی. شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ وہ اس کی نفل مان لی جائے گی، کیونکہ نفل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، فرض کے لیے وقت مقرر ہے. ابھی وقت ہوا نہیں ہے، انسان نے غلطی سے یہ سمجھتے ہوئے کہ وقت شروع ہو چکا ہے نماز ادا کر لی، تو گنہگار تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ انسان جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا.
تو وہ معذور ہے، لہذا گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کی وہ نماز وہ فرض والی نماز نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے کہ جب وقت شروع ہو تو ایسی صورت میں وہ اپنی نماز کو دہرائے۔ کہتے ہیں لِأَنَّ مِن شُرُوطِ الصَّلَاةِ الْوَقْتِ، اس لیے کہ نماز کے شروط میں سے وقت کو اللہ رب العالمین نے شرط بنایا ہے۔ اسی طریقے پر جو اس کے بعد کی شرط ہے وہ ہے طہارت۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان متطہر ہو، انسان طاہر ہو، پاک ہو۔ اور طاہر ہونے کا دو مطلب ہے، طہارت حاصل کرنے کا دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر جنوبی ہے، یعنی اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو چکا ہے، اور چند مخصوص چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے احتلام کا ہو جانا، اگر احتلام ہو گیا، جس کو نائٹ فال کہتے ہیں، اگر احتلام ہو گیا تو آپ کے اوپر غسل واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے جن چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے ان کو حدث اکبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدث اکبر، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز احتلام کی بنیاد پر، احتلام اگر ہو جائے تو انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور احتلام جس طریقے سے مردوں کو ہوتا ہے اسی طریقے پر عورتوں اور خواتین کو بھی ہوتا ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر انسان نے اپنی بیوی سے مجامعت کی ہے، مباشرت کی ہے، جس کو انٹرکورس کہتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہوتا ہے، اور اس کے لیے منی کا نکلنا شرط نہیں ہے۔ یعنی کسی انسان نے اپنی بیوی سے مباشرت کی اور منی خارج نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تب بھی اس انسان کے اوپر غسل واجب ہے۔ اس مسئلے کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، چنانچہ صحابہ پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور پوچھا کہ ام المؤمنین ایسا ایسا معاملہ ہے، اس مسئلے میں صحیح بات کیا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب دو ختنے مل جائیں فقد وجب الغسل، یعنی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ دو چیزیں ہیں۔ اسی طریقے پر خواتین میں حیض اور نفاس ہے۔ خاتون جب حائضہ ہوتی ہے یا نفاس کی حالت میں ہوتی ہے، اور جب یہ مدت ختم ہو جاتی ہے، جب وہ اس کا حیض ختم ہو جاتا ہے یا نفاست والی حالت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، تو اب اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا ان اسباب کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو اگر کسی پر غسل واجب ہے تو بغیر غسل کیے وہ انسان نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز جس کو یہ پہلی چیز ہوئی، جن اسباب کی بنیاد پر غسل واجب ہوتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حدث اکبر، اور اس کے بعد آتا ہے حدث اصغر۔ پہلی چیز اکبر یعنی بڑی، اور اصغر یعنی چھوٹی چیز۔ تو دوسری چیز ہے حدث اکبر۔ حدث اکبر کہتے ہیں وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا کسی نے قضاء حاجت کر لی، پیشاب کر لیا یا پخانہ کر لیا، اسی طریقے پر ریاح خارج ہو گئی، ٹھیک ہے، تو انسان کا وضو جاتا رہتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا جس انسان کے اوپر غسل واجب ہو یا حدث اصغر ہو گیا ہو، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہو، تو بغیر پاکی کے حاصل کیے، ان دونوں پاکیوں میں سے کسی ایک کو حاصل کیے، یعنی جو چیز اس کے اوپر واجب ہے، نماز میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے، نماز میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے کسی انسان کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کر سکتا جب تک اگر وہ محدث ہو، یعنی اس کا وضو ٹوٹ چکا ہو، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ تو وضو سے پہلے اگر کسی نے نماز ادا کر لی ہے تو اس کی نماز باطل ہے، ٹھیک ہے۔ شرط میں
ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر کیا ہو یا بغیر جانے ہوئے لاعلمی میں کیا ہو، نماز نہیں ہو سکتی۔ کسی نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا بھول کر، بعد میں یاد آیا کہ میں تو وضو سے نہیں تھا، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، ضروری ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے وضو کرنے کے بعد۔ ہاں، جہالت کی وجہ سے وہ انسان معذور قرار دیا جائے گا، اس انسان کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن نماز کو دہرانا ضروری ہے، کیونکہ شرط کی تعریف کیا ہے؟ شرط کے فقدان پر عبادت ادا نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہوا۔ اسی طریقے پر طہارت میں ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ انسان جو نماز ادا کر رہا ہو وہ پاک ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس کپڑے میں نماز ادا کر رہا ہو اس نماز کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یہ بھی طہارت میں داخل ہے۔ لہذا جانتے بوجھتے ہوئے اگر کسی انسان نے ایسے کپڑے میں نماز ادا کر لی جس کپڑے میں نجاست ہو، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ لیکن کپڑے میں نجاست لگے ہونے میں اور انسان کے بے وضو ہونے میں، یا ایسے انسان کے متعلق جس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو، ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے طہارت حاصل کرنے میں اور کپڑے کو پاک کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مسئلے میں فرق کیا ہے؟ پہلے مسئلے میں آپ نے یہ جانا کہ اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانا پڑے گا۔ لیکن کپڑے کا معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی ایسے کپڑے میں نماز ادا کر لی کہ جس کپڑے میں نجاست لگی تھی اس کو معلوم نہیں تھا، نماز جب ختم ہو گئی تب جا کر اس کو علم ہوا کہ میرے اس کپڑے میں نجاست لگی تھی، تو کیا ایسے انسان کی نماز ہو جائے گی یا اس انسان کو نماز دہرانا پڑے گا؟ جی کیا ہوگا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں؟ جی جواب یہ ہے کہ ایسے انسان کی نماز ہو جائے گی، اور اس جواب پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ، آپ امامت کر رہے ہیں، تمام صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو دوران نماز آپ نے اپنے دونوں جوتوں کو اتار کر بائیں جانب رکھ دیا۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی نے ایسا کیا، سارے صحابہ نے اپنے اپنے جوتوں کو اتار کر بائیں جانب رکھ دیا۔ نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگوں نے اپنے جوتوں کو اتار کر بائیں جانب رکھ دیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، چنانچہ ہم نے بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانتے ہو کہ میں نے ایسا عمل کیوں کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا جب میں نماز ادا کر رہا تھا، تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آ کر خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دونوں جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے، آپ کے دونوں جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے، لہذا میں نے نماز کے دوران ہی ان دونوں جوتوں کو اتار کر بائیں جانب رکھ دیا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیسے معلوم ہوگا کہ اگر کپڑے میں نجاست لگی ہے اور انسان کو نہیں پتا ہے تو اس کی نماز ہو گئی؟ کیسے معلوم ہوگا؟ استدلال کیسے کیا جائے گا؟ بتائیے۔ جی خبر ملی تو اسی وقت نہیں کیا، نماز کے بعد۔ استدلال ایسے ہوگا کہ آپ نے جتنی نماز اس جوتے میں ادا کی، کیا آپ نے اس نماز کو دہرایا؟ نہیں دہرایا، یہ ہے استدلال۔ لہذا اگر کسی انسان کے جسم میں لباس میں نجاست لگ جائے اور نہ جانتے ہوئے اس میں غلطی سے نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو یاد آیا یا بعد میں اس کو معلوم ہوا، تو ایسی صورت میں جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دہرائی، اس انسان کے لیے بھی دہرانا نہیں ہے۔ اسی طریقے پر تیسری چیز جو ہے طہارت ہی کے مسئلے میں، پہلی چیز تو یہ کہ انسان پاک ہو،
دوسری چیز انسان کا لباس پاک ہو، تیسری چیز جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ پاک ہو اور وہ جگہ ایسی ہو جہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات ایسے ہیں جہاں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، جیسے مقبرہ، قبرستان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا. اسی طریقے پر حمام جہاں نہایا جاتا ہے وہاں بھی اللہ کے نبی نے نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے. حدیث ہے کہ الارض کلها مسجد الا المقبرہ والحمام، کہ مسجد زمین جو ہے پوری کی پوری مسجد. اور یہ خصوصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے زمین میں کہیں بھی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ جہاں چاہے مسجد میں اگر جگہ پاک ہے تو ایسی صورت میں وہ نماز وہاں ادا کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا الارض کلها مسجد، کہ زمین پوری کی پوری نماز پڑھنے کی جگہ ہے، الا المقبرہ والحمام، سوائے قبرستان کے اور حمام کے یعنی غسل خانے کے. اسی طریقے پر جب غسل خانے میں نماز نہیں ادا کر سکتے تو کیا ٹوائلٹ میں ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اونٹ رہتے ہیں، اونٹوں کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں بھی نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے. یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر اپنی طہارت میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے. یعنی شک کی دو قسم، یہاں پر دو قسمیں بن سکتی. کسی انسان کو اس بات میں شک ہو جائے کہ میں نے وضو تو کیا تھا ظہر میں، ابھی عصر میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں نے وضو تو کیا تھا ظہر میں، شاید میں نے اس درمیان قضاء حاجت کی ہے یا کسی دوسری وجہ سے میرا جو وضو ہے وہ ختم ہو گیا، شک پیدا ہو گیا. اس انسان نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، اب اس کے بعد جب عصر کا وقت آیا تو اب اس انسان کو یہ شک ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. یقین نہیں ہے، اگر یقین ہوگا تو اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے، لیکن اگر شک ہے کہ پتہ نہیں شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہو، شاید کہ ہوا خارج ہو گئی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان نے 1 گھنٹے پہلے وضو کیا، اب اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو وہ سوچنے لگا پتہ نہیں شاید میرا وضو ہے کہ نہیں، ٹوٹ گیا کیا. ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ شک کی پہلی قسم. دوسری قسم کہ ایک انسان نے ایک انسان کا وضو نہیں تھا، ایک انسان ٹوائلٹ گیا، ٹوائلٹ سے نکلا، اس کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو اس کے ذہن میں یہ شک ہوا کہ شاید میں نے ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد وضو کیا ہے، لیکن یقین نہیں ہے، کیونکہ اگر یقین ہے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ باوضو ہوگا. لیکن اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میں نے ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد وضو کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ دو معاملات ہوئے، دو مسئلے ہوئے، یہ دو صورتیں ہوئیں. ان دونوں صورتوں میں انسان کیا کرے گا؟ اگر کسی انسان نے پہلے وضو کر لیا تھا، اب اس کو شک ہے کہ میرا وضو باقی ہے کہ نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ وضو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جی دوبارہ کرے گا. اچھا، اسی طریقے پر دوسری صورت، کسی انسان نے قضاء حاجت کی ٹوائلٹ گیا، نکلنے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، اب اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا. ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ جی دونوں صورت میں دوبارہ کرے گا. پہلی صورت میں تو جی حدیث ہے نا، جس چیز کی جو شک. دیکھیے اصول ہے الیقین لا یزال بالشک. اس اصول کو یاد رکھیے، شریعت کا بہت بنیادی اصول ہے. الیقین لا یزال بالشک، کہ یقین کو شک کی بنیاد پر زائل ختم نہیں کیا جا سکتا. یقین کو ختم کرنے کے لیے دوسرا یقین لانا پڑے گا. اگر یقین ہے اور اس کے بالمقابل شک پیدا ہو گیا تو اس شک کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس یقین کو ختم کر دے. یہ آپ نے سمجھ لیا اصول. اب دیکھیے دونوں مسئلے کو بہت آسانی کے ساتھ معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. پہلی صورت میں کیا ہوا؟
اس انسان نے نماز ظہر کے وقت وضو کیا تھا، یہ اس کا یقین ہے کہ شک ہے؟ یقین ہے۔ جب عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ ختم ہو گیا، یہ یقین ہے کہ شک ہے؟ تو پہلا یقین کیا ہے کہ وہ باوضو ہے، اور شک کیا ہے کہ ممکن ہے وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو کیا اس شک کے اندر یہ طاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ پہلے اس یقین کو ختم کر سکے؟ نہیں، لہذا اس یقین پر عمل کیا جائے گا، اور یقین یہ ہے کہ وہ انسان باوضو۔ تو اگر کسی انسان نے پہلے وضو کر لیا، پھر نماز کے وقت اس کو شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انسان دوبارہ وضو نہیں کرے گا، بلکہ اپنے اس یقین پر عمل کرے گا، اس لیے کہ شک یقین کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہی معاملہ دوسری صورت میں، پہلی صورت میں یقین یہ تھا کہ وہ انسان باوضو ہے، ٹھیک ہے، دوسری صورت میں وہ انسان ٹوائلٹ گیا یعنی کہ وضو ٹوٹا ہے، یہ یقین ہے، اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا۔ تو یہاں شک کون سی چیز ہے؟ پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا، یعنی ٹوٹنے والا جو معاملہ ہے وہ شک ہے، اور یقین کیا ہے؟ کرنے والا معاملہ شک ہے، یہاں کرنے والا معاملہ شک ہے اور ٹوٹنے والا معاملہ یقین ہے۔ تو یہاں بھی یقین پر عمل کیا جائے گا، اور یہ مانا جائے گا کہ اس انسان کا وضو نہیں ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کا وضو ٹوٹا ہے، لیکن شک ہے کہ پتہ نہیں وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، لہذا یقین پر عمل کیا جائے گا اور اس شک کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی جانب نہیں دیکھا جائے گا۔ تو اب اگر ایسا کوئی معاملہ درپیش ہو کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ کو شک ہو گیا، پتہ نہیں وضو شاید ہو سکتا ہے ریاح خارج ہو گئی ہو، تو کیا کریں گے؟ اس شک کی جانب دھیان نہیں دینا ہے۔ یہاں شک کی بات ہو رہی ہے، یقین کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مثلا اگر کسی کو یقین ہو گیا کہ میں نے ابھی وضو کیا تھا پھر ریاح خارج ہو گئی، تو یہ تو یقین ہے، اور یقین کو کاٹ سکتا ہے، لیکن شک اگر ہو تو ایسی صورت میں یقین پر عمل کیا جائے گا، شک کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طریقے پر دوسرا مسئلہ، شاید کہ اس کے بعد والا جو معاملہ ہے، شروط میں نے 8 گنوائے تھے، 4-5 ابھی ہو گئے، اور باقی جو ہے شاید اس پر ہم اگلی مجلس میں گفتگو کریں گے۔ اس سے یعنی اس شرط کے متعلق کئی مسائل ہیں اور ضروری مسائل ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے پر ایک مسئلہ ہے کہ ایک امام ہے، اس نے لوگوں کو نماز پڑھائی، سارے لوگوں نے نماز پڑھ لی، پھر اس کے بعد جب سارے لوگ چلے گئے تو اس انسان کو، اس امام کو یاد آیا کہ میں تو وضو سے نہیں تھا، یعنی بغیر وضو میں اس امام نے لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ اس امام کا کیا حکم ہے اور ان تمام مقتدیوں کا کیا حکم ہے جن لوگوں نے اس بے وضو امام کے پیچھے نماز پڑھی؟ بتائیں۔ امام کو نماز دہرانا ہوگا، مقتدیوں کو نہیں۔ اور کچھ، اور کوئی جواب نہیں؟ بھائی نے صحیح کہا، امام کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز کو دہرائے گا، امام کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز کو دہرائے گا، لیکن مقتدیوں میں تفصیل ہے، مقتدیوں میں تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ اگر مقتدی یہ جانتے ہوں کہ یہ امام بے وضو ہے، اور جانتے ہوئے انہوں نے اس بے وضو انسان کے پیچھے نماز ادا کر لی ہے، تو ان کو نماز دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نہیں جانتے ہو، اور عام طور سے نہیں جانتے لوگ، امام نے پتہ نہیں وضو کیا کہ نہیں کیا، اپنے روم میں ہوں گے وہ، تو اگر مقتدی نہیں جانتا ہے کہ یہ امام بے وضو ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس انسان کے، بے وضو انسان کے پیچھے لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں، تو ان مقتدیوں پر نماز کو دہرانا نہیں ہے، ان کی نماز ہو گئی۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو نماز فجر پڑھائی، اور پھر اس کے بعد جب نماز آپ نے پڑھا لی تو آپ کو یاد آیا کہ میں تو حالت جنابت میں ہوں، میرے اوپر غسل واجب ہے، وضو نہیں بلکہ غسل واجب ہے۔ چنانچہ انہوں نے فجر کی نماز کو غسل کرنے کے بعد دوبارہ ادا کیا، لیکن ان کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز ادا کی تھی ان میں سے کسی کو بھی آپ نے دوبارہ نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ روایت بتلاتی ہے کہ اگر امام نے ایسا کیا ہے تو صرف امام نماز دہرائے گا،
اور مقتدی جتنے ہیں پیچھے ان کو اگر معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کی نماز صحیح ہے اور درست ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں والصحیح فی هذه المسألہ، اس مسئلے میں صحیح بات یہ ہے کہ ان صلاۃ المأمومین صحیحۃ بکل حال الا من علم ان الامام محدث. شیخ کہتے ہیں کہ مأمومین یعنی جتنے مقتدی ہیں ان تمام لوگوں کی نماز درست ہے سوائے اس انسان کے جو جانتا ہو پہلے سے کہ یہ انسان بے وضو ہے یا اس انسان کے اوپر غسل واجب ہے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کی نماز ہو گئی، جن مقتدیوں کی، ان کی کیوں ہو گئی؟ کہتے ہیں وذالک لانہم کانوا جاہلین، اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں تھا. فہم معذورون بالجہل، تو نہ جاننے کی وجہ سے ان کا عذر قبول کیا جائے گا. اسی طریقے پر کسی امام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے پڑھاتے دوران نماز اس انسان کو یاد آیا کہ میں بے وضو ہوں. ٹھیک ہے. یا دوران نماز اس امام کی وضو ٹوٹ گئی. دو صورت، امام نماز ادا کر رہا ہے، پڑھا رہا ہے، پڑھاتے پڑھاتے اچانک ایک رکعت ہوئی، اس کو یاد آیا کہ میرا تو وضو نہیں ہے، یا پڑھاتے پڑھاتے اچانک اس کی ریاح خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گئے. تو ایسی صورت میں کیا کرے گا وہ امام؟ جواب یہ ہے کہ وہ انسان جو نماز ادا کر رہا ہے، جو نماز پڑھا رہا ہے، اس کو اگر یاد آ جائے یا وضو ٹوٹ جائے دوران نماز، دونوں صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ نماز کو وہی توڑے. اور نماز کو توڑنے کے لیے سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو نماز ادا کر رہا ہے، ہاتھ چھوڑے اور نکل جائے نماز سے. اور وہ امام ہے، لہذا کسی دوسرے کو امام بنانا ضروری ہے. تو پیچھے جو انسان موجود ہوگا اس انسان کو وہ آگے بڑھا دے تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور پھر یہ انسان جائے اور وضو کرے اور آ کر کے صف میں شامل ہو جائے، مقتدی بن کر کے نماز ادا کرے. ٹھیک ہے. تو طہارت کے تعلق سے یہ چند بنیادی باتیں تھیں جن کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے کہ ان مسائل میں عام طور سے لوگ جو ہے مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں، شک ہو جاتا ہے، کبھی مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. لہذا ان مسائل کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان مسائل کا تعلق نماز سے ہے. ایسی نماز کہ جس کے چھوڑ دینے کے متعلق شریعت نے یہ حکم لگایا ہے کہ اس کا ادا نہ کرنے والا کافر ہوتا ہے. لہذا نماز کے مسائل اور احکام کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ واجب ہے، تاکہ نماز ہماری درست ہو. اور اگر نماز درست ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست نکلی تو تمام اعمال درست ہیں. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز فاسد نکلی تو ایسی صورت میں تمام کے تمام اعمال کو رد کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز کے احکام و مسائل صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کو صحیح شرعی سلفی طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. آمین. واللہ تعالی اعلی و اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم.